الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل سورۃ التکاثر کی آخری 3 آیات اور اسی طرح سورۃ القدر کی پہلی 3 آیات یاد کی تھی، تو آج ہم آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیات کی تلاوت میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور چوتھی جو آیت ہوگی وہ ایک ایک لفظ کر کے ہم پڑھیں گے ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ القدر مکیہ ہے، اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے 25 نمبر یہ سورت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 25 نمبر سورت ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 57 نمبر سورت ہے، 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ 3 آیات ہماری ہوگی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی ہیا جو بولنا ہے یہ ہا سینے سے نکلنی ہے، اور حتی کی جو ہا ہے وہ گلے سے نکلنی ہے۔ ہیا حتی مطلع الفجر، یہ تو جو ہے مطلع کی اس پر قلقلہ ہونا ہے، ماتو ٹھیک ہے، مطلع الفجر۔ دوبارہ پھر پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن پاک اگر آپ کے پاس ہے تو دیکھیں، من کل امر آیت مکمل ہو رہی ہے، اس آیت کے اوپر لام لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر 3 نشان یعنی کہ معانقہ کے 3 نشان لگے ہوئے ہیں، قرآن پاک آپ کے پاس ہے۔ امر کے بعد آیت مکمل ہو رہی ہے، لام لکھا ہوا ہے اور اسی طرح 3 نشان لکھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر عائشہ کو خاموش کرو۔ اور اسی طرح سلامن، اس کے بعد لکھا ہوا ہے کف، اور اس کے اوپر بھی 3 نشان لگے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے بولا تھا جب ہم نے رموز اوقاف پڑھے تھے کہ یہ جو معانقہ کے 3 نشان ہوتے ہیں یہ قریب قریب ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر آپ نے رکنا ہے، دونوں پر آپ نے رکنا نہیں، کسی ایک جگہ پر آپ نے رکنا ہے۔ اگر ہم امر پر آیت مکمل ہونے پر یہاں پر رکتے ہیں تو پھر ہم نے سلام ہی حتی مطلع الفجر یہاں پر نہیں رکنا، ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح پڑھنا سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم نے امرن ادھر آپ نے وقف نہیں کیا، سلام پر کیا ہے تو پھر آپ نے سلام پر رکنا ہے،
ہی حتی مطلع الفجر، یعنی کہ دونوں پر کسی ایک جگہ پر رکنا ہے، دونوں پر بھی نہیں رکنا. اس طرح نہیں پڑھنا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، دونوں پر نہیں رکنا، ٹھیک ہے، ایک پر رکنا ہے. اگر لام کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ہرگز اس پر وقف نہیں کرنا، یہ پڑھا تھا نا. اگر قرآن پاک کی عبارت کے اندر لام آ جائے، رموز اوقاف کے اندر ہم نے پڑھا تھا ہرگز نہیں رکنا. اگر ایت مکمل ہو رہی ہے اس کے اوپر لام آ جاتا ہے، اب وہاں کیا کرنا ہے؟ ایت مکمل ہو رہی ہے، وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں پر مقصد لام لکھنے کا یہ ہوتا ہے یہاں پر تلاوت مکمل نہیں کرنی. یہاں پر آپ نے تلاوت اس طرح نہیں کر سکتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر صدق اللہ العظیم، ایسے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یا من کل امر پڑھ کر آپ رکوع نہیں کر سکتے، ایت مکمل کرنی پڑے گی. قرآن یہ دیکھو یہ چھوٹی صورت ہے نا، ایت ساتھ ملا دی. اگر ہم بڑی صورتوں کے اندر بھی جائیں نا، سورہ نبا دیکھ لیں آپ، یہ 30واں پارہ پہلی صورت ہے. سورہ نبا اما یتساءلون، اس کے بعد لکھا ہوا ہے، ایت مکمل ہو رہی ہے، جیم لکھا ہوا ہے. عن النبأ العظیم کے بعد لام لکھا ہوا ہے. الذی ہم فیہ مختلفون کے بعد طا لکھا ہوا ہے. کلا سیعلمون کے بعد لام. ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا کے بعد لام. والجبال اوتادا کے بعد لام. وخلقناکم ازواجا کے بعد لام. اب اس لام کا مقصد یہ ہے کہ نہیں کہ آپ نے 3 آیات پڑھ کر، آپ نے 4 آیات پڑھ کر رکوع کر لینا ہے یا آپ نے تلاوت کو مکمل کر لینا ہے. اگر آپ تلاوت مکمل کرو گے تو ترجمہ مکمل نہیں ہوگا. اگر آپ رکوع کر دیتے ہیں نماز کے اندر تو آپ کا ترجمہ مکمل نہیں ہوگا. تو آپ نے وقف جو کرنا ہے وہ یہ خیال کرنا ہے اس آیت کے اوپر لام نہ لکھا ہو. آپ نے جہاں پر تلاوت مکمل کرنی ہے اس پر لام نہ لکھا ہو. آگے اگر چلتے جائیں تو اس کی آیت نمبر 16 کے اوپر طا لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے وقف کرنا ہے، اگر آپ نے رکنا ہے، اگر آپ نے ٹھہرنا ہے، اگر آپ نے رکوع کرنا ہے، اگر آپ نے تلاوت مکمل کرنی ہے، آیت نمبر 16 تک کر سکتے ہیں، 16 سے پہلے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی. 2 طرح کا لام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آیت کے اوپر لام لکھا ہوتا ہے، ایک ہے عبارت کے اندر لام لکھا ہوتا ہے. اگر عبارت کے اندر لام آ جائے تو آپ نے وہاں ہرگز نہیں رکنا. اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہوا آ جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے یہاں پر آپ نے تلاوت کو مکمل نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھا گئی بات کی دونوں کی. آیت کے مکمل جب ہو، آیت کے مکمل ہونے پر لام لکھا ہو، یہاں پر آپ نے تلاوت مکمل نہیں کرنی، یعنی کہ یہاں پر آپ نے صدق اللہ العظیم نہیں کہنا. اگر یہاں پر آپ نے رکوع نہیں کرنا، قیام کروا رہے ہیں، تلاوت نماز پڑھا رہے ہیں، یہاں پر آپ نے رکوع نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ اگر آیت کے درمیان میں لام لکھا ہوتا ہے تو وہاں سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں پر آپ نے رکنا نہیں ہے، یہاں پر آپ نے سانس نہیں توڑنا. دونوں باتوں کی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ گئی. آگے ہم اپنے سبق میں سورۃ التین بھی ساتھ ملاتے ہیں. بالکل آسان سورت ہے، اس کی 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورت 28 ہے اور اسی طرح قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 95 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
یہ 4 آیات ہم کرتے ہیں. ہم 5 آیات نہیں کر سکتے. دیکھو آگے لکھا نا ثم رددناہ اسفل سافلین، آیت مکمل ہو رہی ہے، آگے لکھا ہوا ہے لام. قرآن پکڑ لیں، آگے لکھا ہوا نا لام. تو یہاں پر ہم تلاوت مکمل نہیں کر سکتے. 4 آیات پر کر سکتے ہیں یا 6 آیات پر کر سکتے ہیں، 7ویں آیات پر یا 8ویں آیت پر کر سکتے ہیں. پہلی، دوسری اور تیسری آیت پر بھی نہیں کر سکتے. یہ جو لام آپ کو میں نے بتایا ذرا دیکھ لیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. یہاں تک صرف. اب میں آپ کو تلاوت سناتا ہوں، سنیے، نیچے بیٹھو. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کون سی تھی؟ سٹاپ کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہمارا دوسرا پیریڈ ہے احادیث کا. آج کا ہمارا عنوان ہے کامل ایمان والا کون. میرے ساتھ پڑھیں، کامل یعنی کہ مکمل ایمان والا کون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر یہ حدیث نمبر 13 ہے، لا یؤمن احدکم، ذرا اونچی آواز سے بولو تاکہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے. جو دماغ کا جو رستہ ہے نا یہ کان سے جاتا ہے. اچھا اونچا بولو گے کان کو آواز پہنچے گی، یہ کان سے بھی دماغ میں بیٹھ جائے گا. اگر آپ پڑھتے رہے آہستہ 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 اور آواز دماغ تک نہیں جائے گی. اس وجہ سے ذرا اونچا بولو تاکہ آپ کو چیز جلدی یاد ہو جائے. جب انسان اونچا بولتا ہے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. جو ایسے ایسے بولتے ہیں نا ان کے کلام کے اندر، ان کے جملوں کے اندر غلطی کوتاہی رہ جاتی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. لا نہیں، یؤمن ایمان والا ہوتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یہاں تک کہ یحب وہ پسند کرے، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما جو یحب وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے. لفظی ترجمہ پتہ چل گیا؟ ترجمہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے
وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنے لیے آپ اچھی چیز پسند کرتے ہو اور دوسروں کے لیے آپ کوئی ہلکی چیز پسند کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس آپ کے خادم ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والیاں ہیں یا کرنے والے ہیں، ان کے لیے اسی طرح چیز پسند کرو جس طرح اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر کر رہے ہیں تو باری مقرر کی، کیونکہ آپ بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، یہ نہیں کہ میں امیر المومنین حضرت عمر ہوں اور آپ خادم ہو اور آپ نے میری سواری کو لگام پکڑ کر آپ نے ہی چلنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باری مقرر کرتے اتنا سفر آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اوپر بیٹھ جانا ہے، پھر عمر خود سواری کو پکڑے گا اور اتنا سفر میں خود کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے گئے جب جس مقام پر فلسطین پر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہوں نے لگام کو پکڑا ہوا ہے اور جو تھا وہ غلام خادم وہ سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس سے پہلے وہ غلام کہتا ہے کہ امیر المؤمنین میرے آقا آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ جس مقام پر ہم نے پہنچنا ہے وہاں لوگ سارے کھڑے ہوں گے، آپ سواری پر بیٹھ جائیں، میں لگام پکڑتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا سفر میں مزید کرتا ہوں نا تاکہ ان کو پتہ چلے سردار کون ہے غلام کون ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جو ہم نے اصول مقرر کیا، اب تیری باری آتی ہے اوپر بیٹھنے کی، اب تو اوپر بیٹھے گا، اور میری باری آتی ہے نیچے بیٹھنے کی، نیچے چلنے کی، اور میں نیچے چلوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں وہ پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے غلام کون ہے اور آقا کون ہے؟ فرمایا کہ اوپر جو بیٹھا تھا کہنے لگا میں غلام ہوں، یہ میرے آقا حضرت عمر ہیں۔ کہا کہ فلسطین کی یہ چابیاں ہم نے تورات کے اندر یہ پڑھا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا بندہ آئے گا اور اس کا ایسا اور قانون ہوگا کہ وہ جب آپ کے پاس آئے گا اس کا غلام سواری پر بیٹھے گا اور جس کا وہ جو آقا ہے وہ چلنے والا امیر المؤمنین ہوگا، وہ اس سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہوگا۔ اور ہم نے یہ آنکھوں سے منظر دیکھ لیا، اپنی تورات کے اندر یہ نشانی کو پورا ہوتے دیکھا ہے۔ یہ مسجد فلسطین کی اور مسجد قدس کی یہ چابیاں ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس بات پر بولا۔ دوسری انہوں نے نشانی یہ دیکھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں جا رہے تھے، سواری کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، اسماعیل واپس چلا جا، سواری کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ان کے کپڑوں پر داغ لگ گئے، ان کے کپڑوں پر داغ لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے اپنے کپڑوں کو پکڑا، پانی کے ساتھ صاف کیا، ایسے نچوڑ دیا، صاف کر کے صاف کر دیتے ہیں نا، ایسے چھاڑ دیا، چلے فلسطین کی طرف۔ فرمایا کہ آپ 22 لاکھ مربع میل کی آپ کی حکومت ہے، آپ سارے مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہوا ہے، اور آپ اس حالت میں جائیں گے، رستے میں فلاں شہر آتا ہے، ہم وہاں سے ایک نیا جوڑا لے لیتے ہیں، ایک نئے کپڑے لے لیتے ہیں، تو ہم چلتے ہیں، دیکھو مٹی لگی تھی، آپ نے دھویا بھی ہے، داغ نہیں مٹے۔ وہ جو سردار ہیں فلسطین کے اندر، روم کے اندر دوسرے بادشاہ جو ہیں وہ اتنے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، آپ اور میں صرف 2 بندے ہیں اور پروٹوکول بھی ہمارا کوئی نہیں، لباس ہمارا گندا ہو گیا، داغ اوپر لگا ہوا ہے، وہ ہمیں کیسے ہماری بات مانیں گے؟ فرمایا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، اب اسی حالت میں جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس پہنچے وہ ان کے حضرت عمر کا لباس دیکھنے لگ گئے۔ حضرت عمر کہتے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے اپنی تورات کے اندر یہ پڑھا ہے، وہ بندہ جب آئے گا اس کے دامن پر مٹی کے نشان ہوں گے، کیا آپ کی مٹی کے نشان ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں واہ میرے اللہ، یہ اسلام کی نشانیاں، یعنی کہ تورات کے اندر صحابہ اکرام کی بھی نشانیاں موجود ہیں۔
تورات کے اندر نبی پاک کی بھی نشانیاں موجود ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام کی بھی نشانیاں موجود ہیں، انجیل کے اندر صحابہ اکرام کی نشانیاں موجود ہیں۔ فرمایا کہ جب انہوں نے دامن پر داغ دیکھا مٹی کا، کہا کہ یہ بندہ وہی ہے جس کی ہم نے نشانی پڑھی تورات اور انجیل کے اندر، آپ اس کے حقدار ہو، چابیاں فلسطین کی، چابیاں مسجد قدس کی آپ کے حوالے ہم کرتے ہیں۔ اس بات پر پریشان نہیں ہو جانا چاہیے یہ داغ کیوں لگے، میرا یہ معاملہ کیوں ہوا۔ حضرت عمر اگر دیکھتے یار نہیں واقعی بات یہ غلام ٹھیک کر رہا ہے، ہم یہ اپنا لباس چینج کر دیتے ہیں، یہ غلام ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اب سواری پر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ نشانی پوری نہیں ہونی تھی تو چابیاں نہیں ملنی تھی۔ یہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے یہ کام نہیں ٹھیک ہوا، میری سوچ کے مطابق نہیں ہوا، اللہ کہتا ہے جو میں کرتا ہوں وہ بہتر کرتا ہوں۔ تیری سوچ ابھی ادنا ہے، اللہ کی سوچ اللہ ہے، اللہ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ اگر انسان اپنی سوچ کے مطابق دنیا چلانا شروع ہو جائے، ایک دن بھی نہ چلے، ایک دن بھی نہ چلے۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین دکھا دی، واضح کر دی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ وہ گناہ کر رہا ہے، پکڑ لے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ یا اللہ وہ شرک کر رہا ہے، اس کو بھی پکڑ لے۔ یا اللہ وہ تیرے خلاف چل رہا ہے، اس کو بھی پکڑ لے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اگر تیری باتوں پر میں عمل کرتا رہا تو ساری کائنات صبح ختم ہو جانی ہے۔ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں روزانہ گناہ بھی دیکھتا ہوں پھر بھی ان انسانیت کو عطا کرتا رہتا ہوں۔ میں گناہوں کی وجہ سے پکڑتا نہیں، اگر پکڑنے پر آؤں ساری کائنات اگلے دن فنا ہو جائے۔ اسی لیے میں ہوں الرحمن الرحیم، میں رحم کرنے والا ہوں، مہلت دینے والا ہوں، شاید کہ انسان کبھی میرے دروازے پر پلٹ کر واپس آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اسی لیے دوسروں کے لیے پسند کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، کوئی چیز کھانے کو مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ چیز آتی ہے تو کھاتے ہیں۔ ایک آنے والا بندہ آیا، یا رسول اللہ یہ پیالہ میں نے تحفے کے طور پر آپ کو دیا ہے، ہدیہ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ، فرمایا کہ لگتا ہے آج چیز آ گئی، اب میں یہ پیالہ سارا پی جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جی آقا حاضر، غلام حاضر۔ فرمایا کہ صفہ کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کو بلا لو۔ فرمایا آقا سب کو بلا لو؟ ہاں سب کو بلا لو۔ فرمایا کہ آقا تقریباً 70 کے قریب ہیں، دو چار ہوں تو لے آؤں، 70 کے قریب ہیں۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ سب کو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ چلنے گئے، تھوڑا ایسا چلے شاید کہ نبی پاک پیچھے سے آواز دے لیں، اگر وہ سارے 70 صحابہ آئے گے تو مجھے تو ایک گھونٹ بھی نہیں ملنا۔ تو نبی پاک نے آواز نہ دی، حضرت ابو ہریرہ صفہ میں گئے، کہا کہ صحابہ کرام نبی پاک نے آپ کو بلایا۔ کہا خیریت؟ کہا کہ بلایا آ جاؤ۔ مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو سارے صحابہ کرام اسی طرح لائن میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ یہ پیالہ پکڑو، دائیں طرف شروع ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہا میں مان لیا، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا، مجھے بھوک بڑی لگی تھی، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتا۔ فرمایا کہ جب میں نے پیالے کو پکڑا دائیں بندے کے پاس گیا، میں نے جب اس کو پلایا نا میں دیکھتا رہا ختم تو نہیں ہو جاتا، پھر اس نے پی لیا۔ پھر میں نے کہا کہ آقا جی اگلے کو بھی پلاؤ نا، اگلے کو پلایا، دیکھا ختم نہیں ہوا۔ آقا جی اگلے کو بھی پلاؤ نا۔ فرمایا کہ میں پھر پلاتا رہا، میں اوپر دیکھتا رہا، ایک گھونٹ بھی کم نہ ہوا، سارے صحابہ نے پی لیا۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تو پی۔ کہا کہ سب صحابہ نے پی لیا نا۔ پھر میں نے کہا اس ہونٹوں کو یعنی کہ اس پیالے کو میں نے اس دودھ کو پینا شروع کر دیا، میں نے پیتا گیا۔ فرمایا کہ آقا میری بات ہو گئی۔ دیکھا پیالہ پھر بھی فل تھا۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پی۔ پھر کیا میں نے نا پیالہ پر اب پتہ نہیں روٹی کب ملنی ہے، کب کھانا ملے گا، تو میں مزید اور پی لیتا ہوں۔ کہا کہ میں نے اور پیا، اور پینے کے بعد میں آقا بس۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پی۔ کہا کہ جب پھر میں تیسری بار پیا نا تھوڑا سا پیا،
پھر میں نے کہا آقا بس اب اس سے زیادہ نہیں. فرمایا کہ ابو ہریرہ اور بھی کہا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے خود کہا کہ یا رسول اللہ اب تو میں یہاں تک آ گیا ہوں, اب میں مزید پیوں گا شاید میں زندہ ہی نہ بچوں, سانس ہی نہ نکلے میرا. فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں وہ پیالہ تھاما اور پینا شروع کر دیا. اس طرح محسوس ہو رہا تھا جس طرح اس پیالے کے اندر ہاتھ میں یہ برکت آئی تھی, اب وہی برکت دوبارہ واپس جا رہی ہے. کہا وہ پیالہ پھر مکمل ہو گیا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. اب یہاں پہ ہمیں سبق کیا ملا؟ یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ جو اپنے آپ کو پسند کرتے وہ صفا والوں کے لیے بھی پسند کرو, ان کو بھی بلاؤ, ان کو بھی یہ دودھ پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع ہو گئے. ان کو اپنا ہی جی چاہتا تھا نا میں خود پیوں, لیکن فرمایا کہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو وہ پیالہ دوسروں کے لیے. اب فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود نہیں پیا, فرمایا کہ جو ساقی پلانے والا ہے وہ آخر میں پیے, جو کھانا تقسیم کرنے والا ہے وہ آخر میں کھانا کھائے. پہلے سب کو کھلاؤ, پہلے سب کو پلاؤ, اگر بچتا ہے تو بعد میں پی لو, اگر نہیں بچتا تو اللہ کے لیے یہ صبر کرو کہ سب نے پیا, اللہ اس کو بھی جزا دے گا نا. دوسروں کا خیال کرو. اسی طرح اپنے لباس کے اندر جب عید آتی ہے اپنے گھر والیوں کو یا اسی طرح ملازمین کو ہم کوئی سوٹ وغیرہ دیتے ہیں, اپنا پرانا سوٹ دے دیتے ہیں, اپنے لیے نیا سوٹ لیتے ہیں, اس کے لیے پرانا سوٹ لیتے ہیں, اپنے لیے 2-3 ہزار کا سوٹ لے لیتے ہیں, اس کے لیے پرانا مسدہ سوٹ اس کو دے دیتے ہیں. اس کے لیے بھی عید آئی ہے, اس کو بھی ایک نیا سوٹ لے کر دو تاکہ وہ پہنے. اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اسی کے لیے دوسرے کے لیے وہی پسند کیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دونوں کے اندر غلام اور آقا کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی تھی, انہیں پوچھنا پڑا, فلسطین کے حکمرانوں کو پوچھنا پڑا تم میں سے غلام کون ہے اور آقا کون ہے. لباس بھی ایک جیسا ہے اور دونوں کا مہار پکڑنے والا پتہ نہیں کون ہے, اور غلام جو سواری پر بیٹھا ہے وہ کون ہے, انہیں یہ پوچھنا پڑا. اسی طرح ہم اپنے ملازمین کا اتنا خیال کریں, ان کو کوئی تکلیف نہ آئے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ کھانا بھی وہی پسند کرو ان کے لیے. یہ نہ ہو کہ اپنے لیے ٹیبل پر کھانا کھاؤ اور ان کے لیے کہو کہ جاؤ نیچے ادھر جا کر بیٹھ کر کھانا کھاؤ, یہ بری بات ہے. فرمایا کہ جو اپنے لیے جیسا پسند کرتے ہو اپنے ملازمین کے لیے ویسا اسی انداز میں پسند کرو, کیونکہ وہ آپ کے متحد ہیں. کل اللہ کے ہاں آپ جواب دہ ہوں گے آپ نے ان کی کیسے حفاظت کی, اپنے لیے اعلیٰ پسند کرتے رہے یا ادنا پسند کرتے رہے, ان کے لیے کیسا پسند کرتے رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جس طرح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اسی طرح اگر آپ نے علم سیکھنا ہے, علم کے اعتبار سے بھی اگر آپ کو جہاں پر تعلیم اچھی مل رہی ہے, یہ نہیں کہ اب صرف آپ ہی سیکھو, دوسروں کو بھی دعوت دو وہ بھی علم سیکھ لے, دوسروں کو بھی دعوت دو وہ بھی اچھے عالم بن جائیں, ان کو بھی دین کا پتہ چلے, ان کو دین کا بنیادی علم معلوم ہو. اگر جس طرح اپنے لیے آپ کہتے ہو کہ میرا اچھا لباس ہو, میری اچھی کاپی ہو, میری اچھی پینسل ہو, اگر آپ کے پاس بیٹھنے والا ایک یتیم بچہ ہے, اس کے پاس کاپی نہیں, اس کے پاس پینسل نہیں, اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں اچھے, بندہ اس سے پوچھ لیتا ہے یار میرے ساتھ ہو, میرے دوست ہو, آپ کے پاس کاپی نہیں, کیوں نہیں؟ وہ کہے گا میرے پاس میرا بابا نہیں ہوتا تو وہ مجھے کاپی لے کر دیتا. کہا کہ میں کوئی بات نہیں, میں آپ کی سہیلی, میں آپ کا دوست, میں صبح کاپی لیتا آؤں گا, 20, 30, 40 روپے کی کاپی آتی ہے, وہ آپ کاپی دو گی وہ کتنا خوش ہوگا, وہ اس پر لکھے گا, اس کا کتنا اجر ثواب ملے گا آپ کو ملے گا, وہ لکھے گا. کب تک اس کہتے یہ جو پیسہ ہے نا مال ہے, ایسی جگہ پر لگانا چاہیے جس کا اجر کافی دیر رہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی چیز بنا دی, کسی ایک بندے کو پیسے دے دیے, اس نے لباس پہنا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, 1 سال تک رہا, ختم ہو گیا نا. سب سے بہترین صدقہ علم کا صدقہ ہے. یہ ایک چیز ہے, اس کو کوئی کسی نے 1 سال استعمال نہیں کرنا, 2 سال استعمال نہیں کرنا, پوری زندگی استعمال کرنا ہے. اب دیکھو میں نے آپ کو علم دیا نا, اب آپ نے عمل کب تک کرنا ہے؟
پوری زندگی عمل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینہ عمل کرنا ہے, 2 مہینے عمل کرنا ہے, پوری زندگی عمل کرنا ہے. اب ان دین کے مدارس کے اندر, مساجد کے اندر دین والوں پر جو خرچ کرتا ہے ان کو بھی اجر پوری زندگی ملتا رہتا ہے. ہم اپنے مدرسے میں پڑھتے رہے, وہاں پر مخیر حضرات صدقہ کرتے رہے, وہاں پر لوگ تعاون کرتے رہے, انہی کے تعاون کی وجہ سے ادارے کے اندر سہولیات میسر ہوئی, انہی کے تعاون کی وجہ سے اساتذہ کی تنخواہیں دیتے رہے, انہی کے تعاون کی وجہ سے کھانے بنتے رہے. وہ اساتذہ کو تنخواہ ملی, اساتذہ نے پڑھایا, ہم نے پڑھا, اب ہم پڑھ کر آگے آگے ہیں, ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. تب جنہوں نے صدقہ و خیرات کیا تھا ابھی تک ان کو اجر مل رہا ہے, ایک ایک لفظ کا اجر مل رہا ہے. علم کی بات پر جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اجر دیتے رہتے ہیں. اب اس سمر کیمپ میں اگر یہ مدرسہ قائم ہوا, یہ مسجد قائم ہوئی, اب اس کو تعمیر کرنے میں یہ آپ کی سہولت ہے. اب اس چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہو, علم حاصل کر رہے ہو, آپ علم حاصل یہ 15 دن کا کورس مکمل کر کے اب پوری زندگی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. اب جتنے لوگوں کو آپ سکھاؤ گے, بڑے ہوگے, کتنے لوگوں کو آپ, ابھی آپ کا عزم بن چکا ہے میں اپنی بہن کو بھی, میں آپ کی اپنی سہیلی کو بھی, میں اپنے فلانے کو بھی میں یہ علم سکھاؤں گی یا سکھاؤں گا. تو فرمایا کہ اس کو کتنا اجر ملے گا جس نے اس سمر کیمپ پر خرچ کیا ہے. یہ ہے صدقہ جاریہ, ہمیشہ رہنے والا. ایسا عمل کر کے جاؤ مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر ملتا رہے. دیکھو یہ بات آئی ہے تو کر دیتا ہوں, راشد بھائی کل نہیں آئے تھے نا آپ, لیکن آپ کو ثواب پہنچتا رہا ہے. کیسے؟ ہم قلم کے ساتھ لکھتے رہیں. دیکھو یہ ہے نا علم. جو بندہ علمی چیزوں پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت اجر دیتے رہتے ہیں. ایک لفظ بولنے پر کتنے بچوں کی اصلاح ہو جائے, ایک بچے کی بھی اصلاح ہو جائے, ہمارا یہ سمر کیمپ کے پورے اخراجات کرنے ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مسنون دعائیں حسن مسلم. کل ہم نے مسنون دعاؤں میں سے پڑھا تھا نماز جنازہ کی دعا. پڑھتے ہیں, سناؤ. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. جی, ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. صفحہ نمبر پتہ ہے نا 109 109. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. ہماری نماز جنازہ کی دعا مکمل ہو گئی. نماز جنازہ کی 3-4 دعائیں ہیں, مزید بھی دعائیں کر سکتے ہیں جو حسن مسلم کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تقریباً 5 کے قریب یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. بچے کی الگ ہیں,
بڑے کی الگ ہیں. ٹوٹل جو دعائیں بنتی ہیں یہ 10 کے قریب 11 کے قریب بنتی ہیں. تو ہم نے جو دعا یاد کی ہے یہ دعا نمبر 2 یاد کی ہے. ٹھیک ہے. یہ مشہور دعا ہے, سب سے زیادہ مشہور یہی دعا ہے جو ہم نے آپ کو کروائی ہے. جب بھی نماز جنازہ ہو تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. میں کل آپ کو کہا تھا میت کو غسل دینے کا طریقہ, پہلے ہم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم غسل دینے کا طریقہ وہ بھی سیکھتے ہیں. ہماری آج اور کل کی یہ آخری کلاسیں ہیں. تو نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں, نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا. نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا. جب نماز جنازہ پڑھنا ہے نیت دل سے ہوتی ہے, زبان سے اقرار ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا نیت کرو. اب نیت دل سے ہوتی ہے. جب آپ نے وضو کیا, اتنا دور سفر کر کے کوئی بندہ فوت ہوا ہے, اس پر آپ آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو؟ جنازہ پڑھنے ہی آئے ہو نا. گھر سے چلے ہو آپ کی نیت ہوگی, گھر سے چلے ہو آپ کی نیت ہوگی کہ آپ نے جنازہ پڑھنے جانا ہے, آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے. یہ نیت آپ کے دل کے ارادے سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں 4 رکعت نماز فرض نماز ظہر منہ قبلے کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, اس کو نیت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں اقرار. نیت دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے. آپ گھر سے نکلے کہ میں نے سمر کیمپ کی کلاس لینی ہے, آپ گھر سے نکلے میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے, آپ گھر سے نکلے میں نے کسی کا جنازہ پڑھنا ہے, تو یہی آپ کی نیت ہوگی. مزید الفاظ پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں. اب کہتے ہیں نہیں نیت کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں ہے بندہ کس عمل کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, ہر چیز کا علم ہے یہ بندہ کیوں آ رہا ہے, اس کے دل کی نیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے. اگر آپ نے بتانا ہے, مزید بتانا ہے آپ نے کہ 4 نماز فرض نماز ظہر منہ قبلہ کی طرف پیچھے سے امام کی اللہ اکبر, تو یہ بھی بتاؤ نا پھر علاقہ کون سا ہے. علاقہ ننگڑ گاؤں, تحصیل ماڈے ٹون, ضلع لاہور, یہ بھی بتاؤ. ملک پاکستان, دنیا, یہ بھی بتاؤ. اوپر چھت ہے, اوپر پنکھا ہے, اوپر لائٹ ہے, نیچے صفے ہیں, یہ کس کے لیے بتا رہے ہو؟ اللہ کو تو اللہ کو ہر چیز علم ہے, بتانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. آپ نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. آؤ نماز پڑھو. نیت آپ نے جب وضو کیا تو آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے کیا عمل کرنا ہے. میں نے مسجد میں جانا ہے, نفل نماز پڑھنی ہے یا فرض پڑھنی ہے. میں نے مسجد میں جانا ہے, میں نے نماز جنازہ پڑھنی ہے یا میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. میں نے مسجد میں جانا ہے, میں نے دین کی مجلس میں کے اندر بیٹھنا ہے یا ویسے بیٹھنا ہے, کسی کو ملنے کے لیے جانا ہے. ہر ایک کو اپنے دل کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. جو دل کی انسان اپنے آپ جانتا ہے کہ اللہ نہیں جانتا. اللہ تو زیادہ جانتے ہیں. مزید نیت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. ہم نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر کے بعد آپ نے ثنا, پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد ساتھ کی صورت ملاتے ہیں. پھر جب صورت ملا لیتے ہیں, جن مثال کے طور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہم نے اسی طرح اللہ اکبر رفع الیدین کر کے دوسری بار اپنے ہاتھ باندھ لینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے رکوع پہ جانا ہے. رکوع اور سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے. یہ ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے. دوسری بار اپنے ہاتھوں کو اٹھانا, رفع الیدین کرنا ہے. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لینا ہے. یہاں پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ آپ نے درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھ لیا, اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر
یہاں پر آپ نے یہ دعا جو میں نے آپ کو یاد کروائی ہے نا، یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدا. دعا پڑھ لی. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے نماز جنازہ. اس دعا والی جگہ پر مزید بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دعا پڑھنی. نماز جنازہ خاموشی میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بلند آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر خاموشی میں پڑھنا ہے تو آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر تو کوئی رکعت نہیں ہوتی نا. جس کی سورہ فاتحہ نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اس کی کوئی رکعت نہیں. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد امام صاحب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، آپ نے خاموشی سے سننا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اللہم صلی علی پڑھیں گے امام صاحب، تو آپ نے بھی ساتھ ساتھ اللہم صلی علی پڑھتے رہنا ہے. اس کے بعد امام صاحب رفع الیدین کریں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا بلند آواز سے پڑھیں گے. اگر آپ کو دعا آتی ہے بہتر ہے کہ آپ ساتھ پڑھیں. اگر یہ مزید دعائیں آگے نہیں آتی تو آپ آمین کہہ دیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، آمین بولنا ہے آپ نے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یعنی یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر امام صاحب خاموشی میں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھو، آپ سورت کو ملا کر پڑھو. پھر اس کے بعد دوسری بار اللہ اکبر، امام صاحب خاموش ہیں، آپ نے ساتھ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، امام صاحب خاموش ہیں تو آپ نے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہد یہ دعا پڑھنی ہے. پھر امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر خاموشی کے اندر ہے یہ ترتیب آپ نے رکھنی ہے. پہلے سورہ فاتحہ کوئی سورت ملانی ہے، دوسری تکبیر کے اندر درود پاک پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے اندر دعائیں پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے. ٹھیک ہے. کھڑے کھڑے مل جائے گا والا بھی ہے. تو اسی طرح اگر امام صاحب جہری آواز میں اونچی آواز میں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اس میں آپ نے آمین کہنا ہے. یہ اتنا اگر خاموشی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے تو اتنا وقت ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ بھی پیچھے والا پوری کر لے، ساتھ سورت بھی ملا لے، اس کے بعد دوسری تکبیر کہنی چاہیے. پھر دوسری تکبیر کے بعد اتنی دیر رکنا چاہیے جتنی دیر بنا درود پاک پڑھتا ہے. بالکل ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 1 منٹ بھی نہیں لگا. اس طرح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ اس بندے کا آخری حق ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کی جائیں. اب ہمارا کیا ہوتا ہے نماز جنازہ کے اندر تو دعا نہیں کرتے، نماز جنازہ مکمل ہوتی ہے پھر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جس طرح نماز کے اندر تو دعائیں نہیں پڑھتے، نماز مکمل ہوتی ہے پھر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جہاں پر مسنون طریقہ ہے وہی اپنانا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی اندر دعائیں کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں دعائیں کی ہیں. ہمیں چاہیے وہاں دعائیں کریں. نماز جنازہ کا طریقہ پتہ چل گیا. اب ہمارا یہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، میت ہے، میت کو غسل دینا سب سے زیادہ حق اس کی اولاد کا ہوتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، اس کے اولاد کا ہوتا ہے. اب اگر اولاد کو طریقہ کار نہیں آتا، اس نے کہنا چلو جی کسی باجی کو بلا لو، کسی مولوی صاحب کو بلا لو. اب علماء کرام کا یہاں پر کمزوری ہے انہوں نے بتایا ہی نہیں عوام کو. طریقہ کار کیا ہے، سب سے زیادہ حق اولاد کا حق ہوتا ہے، سب سے زیادہ حق اس کے بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب کا حق ہوتا ہے. اب علماء کرام کا حق ہے ان کو علم دیں تاکہ ان کو بھی اجر ملے. جب آپ نے کوئی بندہ فوت ہو گیا،
دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. اسلام کہتا ہے آپ نے اس کو ویسے دفن نہیں کرنا سوائے شہید کے. ایک بندہ شہید میدان جہاد کے اندر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, فرمایا کہ اس کو آپ نے کفن بھی نہیں پہنانا, جس لباس کے اندر ہے اسی طرح آپ نے دفن کر دینا ہے. جنازہ ہوگا, اگر جنازہ نہ بھی پڑھے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے, یہ پکی بات ہے. تو اسی لباس کے اندر, اسی خون کے اندر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو, کہے گا یا اللہ یہ تیرے اسلام کی سر بلندی کے لیے دیکھو یہ میں خون میرا بہا ہے, یہاں پر مجھے ضرب لگی, یہاں پر مجھے زخم لگا, یہاں پر مجھے گولی لگی, یہاں پر مجھے تیر لگا, یہاں پر مجھے تلوار لگی. اس وجہ سے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو آپ غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام کو اسی طرح آپ نے غزوہ احد کے اندر اسی طرح آپ نے ان کو دفن کر دیا تھا. اسی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو اگر فوت ہو جاتا ہے اس کو بے یار و مدد کر کے چھوڑ نہیں دینا, پرندوں کے حوالے نہیں کر دینا, چیلوں کے حوالے نہیں کر دینا کہ اس کا گوشت نوچتے رہے. اس کو قبر کے اندر دفن کرنا ہے. اب قبر کے اندر دفن کرنا ہے, اس کو پہلے نہلا کر اس کو دفن کرنا ہے, کیونکہ اب اس کی ملاقات اللہ کے ساتھ ملاقات ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ اس نے اپنے رحمان کے ساتھ, اپنے بادشاہ کے سامنے, اللہ کے سامنے, اپنے مالک کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے. تو انسان جب اپنے کسی بندے کے سامنے جاتا ہے, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم یا کسی بڑے بندے کو ملنے کے لیے جاتا ہے, تو اپنے استاد کو ملنے کے لیے جاتا ہے, نہا دھو کر جاتا ہے نا, اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے نا, وہ تو اللہ اس چیز کا زیادہ لائق ہے. اس لیے فرمایا کہ اس بندے کو, اس میت کو آپ نے غسل دینا ہے. غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اب غسل وہ خود بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بندہ فوت ہو چکا ہے. اگر بندہ, دیکھو بزرگ کوئی بھی ہو, جتنا مرضی کوئی بزرگ ہے, سفید داڑھی والا ہے, زندہ تھا, اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دم بھی کیے, لوگ بڑے اس کی بات پر شفا یاب بھی ہو گئے, بڑے لوگوں نے علم بھی حاصل کیا. اب وہ بندہ مر گیا ہے, فوت ہو گیا ہے, اب وہ اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے سکتا, خود کفن بھی نہیں پہنا سکتا, خود وہ قبر کے اندر بھی نہیں جا سکتا. جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے پھر بندہ کہتا ہے زندہ ہے. اگر زندہ ہوتا تو خود غسل بھی دے دیتا, زندہ ہوتا تو خود کفن بھی پہن لیتا, زندہ ہوتا تو اتنے 4 لوگ نہ اٹھاتے 4 پہ کو, وہ خود ہی چلا جاتا قبرستان کے اندر. جو زندہ ہے وہ زندہ ہے, جو مردہ ہے وہ مردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو زندہ رکھا ہے اس کی رسپیکٹ قدر ہو رہے, جو فوت ہو جائے اس کی قدر ہو رہے. اب بندہ زندہ ہے نا, کچھ چیز مجھے چاہیے یا اسکیل دینا مجھے, یہ زندہ ہے تو میں نے اس کو اسکیل مانگا. کوئی بندہ مرا ہوا ہو تو میں اس سے یہ اسکیل مانگ سکتا ہوں, یہ مجھے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اس لیے یہ بات کو سمجھو کہ زندہ سے مانگنا چاہیے, مردہ سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے, الحی القیوم. اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور زندہ رکھنے والا ہے, اسی سے مانگنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں مانگنا چاہیے. اچھا جی, غسل دینے کا طریقہ بات وہ آئی تھی, میں نے کر دی. یہ عقیدہ ہمارا, جب آپ نے غسل دینا میت کو, آپ نے ایک 4 پائی پر نہیں لٹانا, پھٹا ہوتا ہے, پھٹے پر لٹانا ہے. تو سب سے پہلے میت کو پخانہ کروانا ہے. پخانہ کس انداز سے کروانا ہے؟ یہ پیٹ ہے, یہ پیٹ ہے, اس پر دایاں ہاتھ آپ نے, اس کے دایاں ہاتھ پیچھے رکھ لو, بایاں ہاتھ کے ساتھ اس طرح دبانا ہے. ٹھیک ہے, بائیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح دبانا ہے. اس کا پخانہ جو ہوگا, واش روم ہوگا, وہ نکل جائے گا اس کے رستے سے. پیچھے سے اس کو میت کو اٹھا لینا ہے, اپنا گھٹنا رکھنے کی ضرورت آئی تو رکھ لو. اس کے بعد اس کے سر کو اس طرح رکھ لو, یعنی کہ تھوڑا سا اٹھا کے رکھ لو. اس کے بعد اس کے پیٹ پر اس طرح اپنے ہاتھ پھیرنا ہے تو اس کا پخانہ نکل جائے گا. تو اس سے پہلے اس کا جو لباس اتارنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے پہلے قمیض کو اتارنا ہے, پہلے پردہ کروا لو, 4 پائی رکھ لو یا کوئی کنات لگا لو, پردہ لگا لو. لگانے کے بعد صرف متعلقہ بندے ہی اندر آئیں, باقیوں کو بندے کو روک لو, یعنی کہ محرم بندے یہی اندر آئیں. تو کوئی دوسرا بندہ نہ آئے کیونکہ اس کا پردہ ہے, اس کا صدر کھلنا ہے. اس کی پہلے آپ نے قمیض کو اتارنا ہے, بٹن کھول لینے ہیں, بازو کھول لینے ہیں,
تو اس کا ایک آپ بازو نکال لو گے اس کا اس طرح نکال کر اندر سے، پھر اس کے بعد یہ قمیض نکل جائے گی. دوسرا بازو ہے وہ ایزی نکل جائے گا، بٹن کھولو. اگر بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے کپڑا اس کا اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر کاٹنے کی ضرورت بھی آئے تو آپ کاٹ بھی سکتے ہو. گھڑی پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ بھی آپ نے اتار لینا ہے. اگر کوئی کڑا پہنا ہوا ہے یا پھر کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے یہ بھی آپ نے اتار لینا ہے. کوئی تویز باندھا ہوا ہے، گلے کے اندر تویز ہے، وہ بھی آپ نے اتار لینا ہے. ہر چیز کو آپ نے اتار لینا ہے. پھر اس کے بعد شلوار کو اتارنے سے پہلے آپ نے ایک کپڑا، کفن کے اندر 4 کپڑے ہوتے ہیں، ایک کپڑا اتنا کپڑا ہوتا ہے، سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے، اس کو آپ نے سطر پر ڈال لینا ہے، یعنی کہ اس کی شرمگاہ پر ڈال لینا ہے. عورت کے لیے کفن کا ادھر سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، وہ مکمل ڈال لینا ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ کپڑا ڈال لیا، نیچے سے شلوار کو اتارنے تاکہ جس نے غسل دینا ہے اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا سطر کیا ہے، سطر واضح نہیں ہونا چاہیے. کپڑے کو ہاتھ رکھنا ہے، نیچے سے شلوار کو اتار لینا ہے. پھر اس کے بعد اس کفن کے اندر تھیلیاں ہوتی ہیں، دو تھیلیاں ہوتی ہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں ڈال لینا ہے. اپنے ہاتھ میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ڈال لینا ہے، دائیں ہاتھ سے سہارا لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس کی شرمگاہ کو آپ نے صاف کرنا ہے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. اس کے بعد پانی اچھی طرح بہا لینا ہے. اور یہ جو پانی ہونا ہے یہ پانی عام پانی نہیں ہونا، گرم پانی ہوگا. اس کے اندر یہ بیری کے پتر ہوتے ہیں، بیری کے پتر ڈال لو، یا اسی طرح یہ نیم کے پتے ہوتے ہیں یہ ڈال لو. ٹھیک ہے، بیری کے پتے یا پھر نیم کے پتے یہ اس کے اندر ڈالنے، اس کو اچھی طرح پکانا ہے. وافر مقدار میں پانی رکھنا ہے، اس کے ساتھ اسی پانی کے ساتھ غسل دینا ہے. یہ پانی کے ساتھ اس کا یہ گند کو بہا دینا ہے. گند کو بہانے کے بعد آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح واش کرنا ہے. اب اس کو آپ نے وضو کروانا ہے. جس طرح آپ نہاتے وقت غسل کرتے وقت پہلے وضو کرتے ہو نا، اسی طرح وضو کروانا ہے. اس کے دائیں ہاتھ کو پہلے آپ نے دھونا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح ہم دھوتے ہیں دونوں ہاتھوں کو، اس طرح نہیں دھونا. پہلے اس کے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے اچھی طرح صابن لگا کے، اچھی طرح اس کے راشد بھائی لکھ بھی رہے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس کو اچھی طرح آپ نے دھونا ہے. پہلے دائیں ہاتھ دھو لیا، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ دھونا ہے. بائیں ہاتھ کو اچھی طرح صابن لگا کر پانی بہا کر اچھی طرح یہ بائیں ہاتھ بھی دھل گیا. اس کے بعد آپ نے منہ کے اندر پانی نہیں ڈالنا. آپ کے پاس روئی پڑی ہوگی، روئی کاٹن پڑی ہوگی، کاٹن کو پکڑنا ہے، گیلا کرنا ہے، اس کے منہ کے اندر اس طرح کرنا ہے، صاف کرنا ہے. کیونکہ اگر منہ کے اندر پانی ڈالیں گے، اس نے تو کلی کرنی نہیں، وہ تو لیٹا ہوا ہے، نہ اس کے اندر اتنی قوت ہے وہ پانی کو باہر نکال سکے. روئی کے ساتھ آپ نے اس کے منہ کے اندر یہ دانتوں کے اوپر، دانتوں کے نیچے جتنا ممکن ہو سکے، زبان پر بھی، تو زیادہ آگے نہیں لے کر جانا ہے تاکہ روح اندر ہی نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، اچھی طرح اس کا منہ صاف کرنا ہے. جس نے صاف کیا وہ روئی کو پھینک دو. اب دوسری روئی کو نکالو، اس کو اس پانی کے اندر جو ہم نے نیم والا پانی گرم کیا ہوا نا، دوسرا جو پانی ہے بیری کے پتوں کا پانی جو گرم کیا ہوا ہے، اس کے اندر پھر دوبارہ روئی ڈالو، دوبارہ پھر منہ صاف کرو. ایک بار پہلے کر لیا تو دوسری بار یہ کیا، 3 بار کرنا ہے نا منہ صاف. کلی کتنی بار کرتے ہیں؟ 3 بار. اسی طرح میت کا بھی منہ 3 بار صاف کرنا ہے. پھر تیسری بار کاٹن کو پکڑنا ہے، روئی کو پکڑنا ہے، اس کو گیلا کرنا ہے، اس کو دوبارہ پھر اچھی طرح اس کا منہ صاف کر دینا ہے. دانتوں کے اوپر، ہونٹوں پر، نیچے والا ہونٹ، دانت جتنی ہو سکے، اس کے زبان پر بھی آپ نے اچھی طرح صفائی کر دینی ہے. اس کا منہ صاف ہو گیا. پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے آپ نے اس کے ناک کی نتھنیوں کو صاف کرنا ہے روئی کے ذریعے. زیادہ پانی آگے نہیں ڈالنا، روئی کے ساتھ گیلا کرنا ہے، اس کے ایسے صاف کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ایسے صاف کر دینا ہے. ایک بار، دوسری بار، تیسری بار. یہ بھی ناک بھی صاف ہو گیا. روئی کے ذریعے کرنا ہے، ہاتھوں کے ذریعے آپ نے پانی ایسے اوپر نہیں چڑھانا جس طرح ہم غسل کرتے ہیں کہ ناک کے بانسے تک پانی جائے، اس طرح نہیں کرنا. روئی کے ذریعے آپ نے اس کے ناک کی نتھنوں کو صاف کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے چہرے کو دھونا ہے. اگر اس کا چہرہ منہ کھلا ہوا ہے تو اس کے پٹی کے ذریعے اس کے چہرے کو باندھ لینا ہے تاکہ آپ نے جب منہ دھونا ہے منہ کے اندر پانی نہ چلا جائے.
تو آپ نے پٹی کے ذریعے اس کے منہ کو باندھ لینا ہے، آنکھیں تو پہلے بند ہونی ہیں، اور اسی طرح ناک کے اندر بھی پانی نہ جائے. آپ نے اس کے روئی کے ذریعے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے پانی اس کے چہرے پر لگانا ہے. لگا لیا، اس کے بعد ہلکا سا صابن لگائیں اس کی پیشانی پر، اسی طرح اس کے گال پر. داڑھی ہے، داڑھی کو بھی اچھی طرح واش کرنا ہے، دھونا ہے صابن کے ذریعے. پھر اس کے بعد اگر آپ شیمپو لگانا چاہتے ہو داڑھی کو وہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کا جب منہ پر پانی لگا دیا، صابن بھی لگا دیا، اب اس کو روئی کے ذریعے یا اپنے ہاتھوں پہ پانی لا کر اس کے صابن کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری بار کرنا ہے، تیسری بار کرنا ہے، چہرہ بھی صاف ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے دایاں بازو اس کا دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح اس کا واش کر دو دایاں بازو. پھر اس کے بعد بایاں بازو، بایاں بازو بھی دھل گیا. پھر اس کے بعد سر کا مسا نہیں، غسل کے اندر سر کو دھوتے ہیں. آپ اس پانی کے ذریعے سر پر پانی ڈالو، اچھی طرح اس کو کجلی کر دو، یعنی کہ پانی اس کے تمام پورے سر پر پہنچ جائے. پھر اس کے بعد دوسرا پانی پکڑو، پھر تیسرا پانی پکڑو. آپ نے سر کو اچھی طرح صاف کر دیا. پھر اس کے بعد کانوں کا مسا کرنا ہے تو کانوں کو مسا روئی کے ذریعے کرنا ہے تاکہ کانوں کے اندر بھی پانی نہ چلا جائے. روئی کے ذریعے روئی کو گلا کرو، کانوں کے اندر مارو، کانوں کے پیچھے لگاؤ. پھر اس کے بعد آپ نے دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں دھونا ہے. ادھر آپ صابن بھی لگا سکتے ہو. یہ آپ کا غسل سے پہلے جو وضو ہوتا ہے میت کا، وہ وضو مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے سر کی جانب سے یا آپ نے کندھے کی جانب سے اس کے غسل دینا شروع کرنا ہے. سر پر صابن لگاؤ، اس کو اچھی طرح، سر اس طرح ہوگا، اسی طرح آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں ہو کہ سر کو اٹھا کر کرنا ہے، اگر اٹھاؤ گے وہ صابن نیچے کو آ جائے گا. اسی طرح سر کو اچھی طرح آپ نے دھو لینا ہے. دھونے کے بعد اس کا سب سے پہلے دایاں کندھا دھونا ہے. دائیں طرف آپ آ جائیں، دائیں کندھے کو اس طرح آپ اچھی طرح صابن لگائیں. لگانے کے بعد نیچے صابن لگائیں. زیر ناف بال یا زیر بغل بال جو ہوں گے اس کو کاٹنا نہیں ہے، جس طرح ہے اسی طرح رہنے دو، مزید کاٹنے کی ضرورت نہیں. یہ اسلام زندہ جب انسان تھا تب تھا اس کے لیے لائق وہ انسان اپنی صفائی کا خیال کرے. ناخن بھی نہیں کاٹنے، نہ ناخن کاٹنے، نہ زیر ناف یا زیر بغل جو بال ہیں یہ نہیں کاٹنے. دایاں بازو آپ نے اچھی طرح دھونا ہے، جتنا ہو سکے اس کا دایاں حصہ یہ والا یہ بھی دھو لینا ہے. اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا ہے اس طرح تاکہ اس کا جو دایاں حصہ پیچھے سے بھی کمر بھی اس کا اچھی طرح صفائی ہو جائے. بندہ ایک آپ کے ساتھ ہیلپر ہوگا، اس کو کہنا کہ اس کو پکڑتا رکھو، میں صابن لگاتا ہوں پیچھے سے بھی. پیچھے سے اچھی طرح صابن لگا دو. آگے سے صابن لگ گیا، پہلے سے آگے سے دھل گیا، اب پیچھے سے دھونا ہے. کمر سے گدی سے اچھی طرح صابن لگا کے اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے ملنا ہے. مل کر اس کو پھر وہ جو نیمو والا پانی ہے اس پر آپ نے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، دائیں جانب پہلے ڈالنا ہے. پھر جب یہ صاف ہو گیا پھر آپ نے سیدھا لٹا دینا ہے. سیدھا لٹانے کے بعد پھر آپ نے بائیں جانب کرنا ہے. اس کے بایاں جو حصہ ہے اوپر کا اس کو اچھی طرح صابن لگا کے دھو لینا ہے. دھونے کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے پیچھے سے جو اس کی کمر ہے یہاں پر بھی آپ نے صابن لگانا ہے. صابن لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح اس کی کمر بھی دھو لینی ہے. یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد دائیں ٹانگ دھونی ہے. دائیں ٹانگ اسی سطر جو پڑا ہوگا اسی پر آپ نے پانی بہانا ہے اور سطر کے نیچے آپ کے ہاتھ پر وہ گتھلیاں چڑھی ہوں گی، اسی کے ذریعے آپ نے نیچے ہاتھ کر کے نیچے ہاتھ کر کے ایسے صابن لگانا ہے. ٹھیک ہے، صابن لگانا ہے پہلی پوری ٹانگ پر، آگے سے پیچھے سے تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے تو ٹیڑھا بھی کر لو. اس کے بعد آپ نے وہ نیم والا پانی اس پر ڈالنا ہے، یعنی کہ سطر آپ کو نظر نہ آئے. سطر نظر نہ آئے تو نہ ہی اس کی کیفیت کو آپ نے کسی کو بتانا ہے. یہ میت کا یہ راز ہوتا ہے، غسل دینے والا کسی کو نہیں بتائی اگر اس کو غلطی سے نظر بھی آ جاتا ہے. پھر آپ نے اس کی دائیں ٹانگ کو اچھی طرح دھونا ہے. جتنا ہو سکے اس کی شرمگاہ تک ہاتھ لے کر چلے جاؤ، اس کو اچھی طرح صاف کر کے پیچھے سے اس کے ٹانگوں تک یہ آپ نے مکمل دھو لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بائیں جانب آ جانا ہے. بائیں جانب بھی آپ کے پاس وہ گتھلی ہوگی، گتھلی پر
گتھلی کے ذریعے صابن کو پکڑو، پانی کو لگاؤ، صابن کو اچھی طرح لگا لو، لگانے کے بعد پیچھے سے بھی صابن کو لگا لو، پھر اس پر یہ پانی جو نیمبو والا پانی ہے، گرم پانی، اس پر بہا دو۔ بہانے کے بعد پھر آپ پاؤں کی طرف آ جاؤ، پاؤں پر آپ نے یہ پاؤں کے اندر ہیں، یہاں پر بھی آپ نے صابن لگا کر اچھی طرح ایک ایک انگلی ڈال کر یہاں بھی اچھی طرح صفائی کرنی ہے۔ پاؤں کی یہ نیچے والا جو حصہ ہے، اس کے پیچھے والا جو حصہ ہے، اس طرح پاؤں کا پہلا دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس خوشبو ہوگی، آپ نے خوشبو کے ساتھ یہ پورے بدن پر یہ خوشبو لگا دینی ہے۔ ایک دوسری خوشبو بھی ملتی ہے، جو ڈلی والی خوشبو ہوتی ہے وہ بھی ملتی ہے، وہ بھی آپ لگا لو، جتنی اس کے بدن پر میسر ہے اتنی آپ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو باقی بچ جائے گی اس کے کفن چارپائی پر بچھا ہوگا، اس کے کفن پر باقی لگا دو۔ ایک دوسری عطر ملتی ہے، عطر وہ پہلی خوشبو ایک ڈلی جیسی ملتی ہے، ایک پاؤڈر جیسی ملتی ہے۔ پاؤڈر جیسی مل جائے کہ آپ کو وہ ڈلی کو پاؤڈر بنانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو اگر ڈلی والی ملتی ہے اس کو ہلکا ہلکا آپ نے پاؤڈر بنانا ہے، اس کو تھوڑا سا دبا لینا ہے تاکہ وہ پاؤڈر بن جائے، اس کے بدن پر آپ نے لگا دینی۔ جو عطر والی خوشبو ہوگی وہ آپ نے کفن پر لگانی، کفن کے اندر آدھی شیشی لگا لو، آدھی شیشی اس کے کفن کے اوپر لگانی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو جانے۔ اب کفن کے جو ہے چادریں کتنی ہیں، میت کو آپ نے اٹھانا ہے، وہ جو سطر ہوگا نا وہ سطر گیلا ہوگا، اس کے اوپر خشک سطر ڈالنا ہے، پہلے خشک سطر ڈال کر یعنی خشک کپڑا ڈال کر نیچے سے اس کا گیلا کپڑا نکال دینا ہے۔ بات سمجھا آگی؟ جتنا کپڑا تھا نا، اتنا سطر کو ڈھانپنے والا، اتنا جو خشک کپڑا تھا جو آپ کے پاس ایک اضافی پڑا ہوا ہے آپ کے کفن کے اندر، اس کو پہلے اوپر ڈالنا ہے، اس کو کہنا کہ دو بندے ادھر سے پکڑ لیں، دو بندے ادھر سے پکڑ لیں، تو نیچے سے جو گیلا کپڑا جو جس کی وجہ جو اوپر آ کر آپ نے ہلایا ہے وہ نکال دینا ہے، اس کو الگ کر دینا ہے۔ اب یہ کفن یعنی کہ سطر پھر ڈھانپا ہوا، یہ خشک کپڑا اوپر آ گیا۔ اب اس میت کو آپ نے اٹھانا ہے، اٹھا کر آپ نے چارپائی پر لے کے جانا ہے۔ پہلے وہ چادر جو ڈالنی ہے اس کا طریقہ کر کے ہے، نیچے ایک چادر آئے گی، ایک چادر اتنی ہوتی ہے چارپائی جتنی، مطلب چارپائی سے بڑی 1 فٹ آگے بڑی ہوتی ہے، تقریباً 7 فٹ کا یہ کپڑا ہوتا ہے، ایک چادر بچھا دینی ہے۔ اس کے بعد آگے قمیض ہوگی، یہ دیکھو یہ سطر ڈھانپنے والی 2 چادریں، ایک چادر ہوگی اس سے بڑی، یہ چارپائی کے نیچے بچھانی ہے، مطلب چارپائی کے اوپر میت کے نیچے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چادر ہوگی، وہ لمبی زیادہ ہوگی، اس کے درمیان میں اس طرح کا نشان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس چادر کے اوپر یہ والی چادر بچھانی ہے، اور یہ والا جو سوراخ ہے نا یہ سرہانے کی طرف رکھنا ہے، میت کا جو ہے چہرہ وہ اس سے باہر نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چادر بچھا دی، اب اس کے اوپر یہ والی چادر رکھنی ہے، اس کے برابر لے کر آ کر یہ جو درمیان والا ہے یہ یہاں پر آ جائے گا اس کے سرہانے پر۔ اب میت کو آپ نے یہاں پر اس کو اٹھا کر رکھنا ہے، تو یہاں پر اس کا سر آنا چاہیے، پھر چادر لپیٹ کر واپس آ جائے گی، پلٹ کر چادر واپس آ جائے گی، چہرہ یہ باہر نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس طرح کی ایک اور چادر بھی ہوگی، وہ چادر اس کے اوپر ڈال دینی ہے، نیچے بھی 2 چادریں ہو جائیں گی، اوپر بھی 2 چادریں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ چادر یہ یعنی کہ اس کے اوپر فولڈ ہو جائے گی، میت کا چہرہ یہاں سے باہر نکل جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ جو چادر ہے اس کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ اب 3 بندے باندھتے ہیں، 3 بندے باندھے، یہ چادر نیچے بھی چادر ہے، اوپر بھی یہ سوراخ والی چادر آ گئی، پھر ایک اور چادر اوپر آ گئی۔ اب یہ والا حصہ ہے نا، یہ والا آگے یہ چادر یہ باہر نکلی ہوئی ہے۔ اب پاؤں کی طرف سے پاؤں اندر رکھ کر ہی آپ نے ایک ادھر گیرا لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ نے گیرا اس کے پیٹ پر لگانی ہے کفن کے اوپر سے،
ایک گرہ آپ نے سر کے اوپر سے لگانی ہے, سر اندر رہے گا, یہاں سے نکلا ہوا ہوگا, تو یہاں سے آپ نے کھول کر اس کے چہرے کو سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں نا, سائڈ پہ کر لیتے ہیں, چہرہ دیکھ لیتے ہیں, پھر وہی چادر اوپر آ جاتی ہے. یہ جو اوپر والی چادر ہے نا, اس کا یہ والا حصہ یہاں سے سائڈ پر کر لیتے ہیں تاکہ میت کا چہرہ نظر آ جائے. جب چہرہ دیکھ لیتے ہیں لوگ, پھر اس کے بعد یہ چادر اوپر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس عطر پڑا ہوگا, یہ عطر اس کے اوپر لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے غسل دینے کا طریقہ اور کفن پہنانے کا مکمل طریقہ. ہاں, سمجھا گئی باتوں کی؟ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مکمل سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو غلطی کوتاہی معاف فرمائے. چلیں ابھی ریسٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجویدی قواعد کا اب ہمارا پیریڈ شروع ہوتا ہے. کل ہم نے حروف قلقلہ, حروف مستعلیہ یہاں تک پڑھ لیا تھا, سبق نمبر 36 تک پڑھ لیا تھا. اب ہم سبق نمبر 37 سے پڑھتے ہیں ملتی جلتی آوازوں والے حروف. یہ آپ سن لو, مخارج آپ کو اس کے یاد ہو گئے, آپ نے لکھ بھی لیے. قرآن پاک میں نے بتایا حروف تہجی کے ساتھ لکھا گیا. حروف تہجی کی تعداد 29 ہیں, 29. اور اسی طرح ان میں ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہیں وہ 15 ہیں, 15 ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ تیزی کے ساتھ لکھ سکتے ہو لکھتے جاؤ. حروف تہجی کی تعداد 29 ہے. ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہیں یہ 15 ہیں, 15 ہیں. یہ اپنے مخارج اور اپنی صفات کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں. ہر ایک کا مخرج الگ الگ ہے, ہر ایک کی صفات بھی الگ الگ ہیں. پہلا ہمارا جو گروپ نمبر 1 ہے, اس کے 6 گروپ بنائے گئے ہیں. تو اس کا گروپ نمبر 1 تا اور تا. تا کو جب پڑھتے ہیں موٹا پڑھتے ہیں, اور تا کو جب پڑھتے ہیں باریک پڑھتے ہیں. حمزہ زبر تا آ, تو یہ تا یہ والا ہے, یہ والا تا. ٹھیک ہے, اب دوسرا جو تا ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں. حمزہ زبر تا ات, اس تا کو باریک پڑھتے ہیں. ہمارا یہ آگے ہمارا گروپ نمبر 2 سا, سین, صاد. سا کو نرم پڑھتے ہیں, سٹاپ کر. سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ زبر سا از. سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ زبر سین اس. صاد کو موٹا پڑھنا ہے. حمزہ زبر صاد اس. اس کو اس 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 ایسے نہیں بولنا, واضح کر کے جب ہم اس کی صفات مخارج کے ساتھ پڑھیں گے, از اس اس تینوں واضح ہو گئے. اسی طرح اگلا ہمارا جو گروپ نمبر 3 ہے وہ ہے ہا اور ہا. یہ جو ہا ہوتی ہے یہ گلے سے نکلتی ہے. اس ہا کے اندر سیٹی ہوتی ہے. حمزہ زبر ہا اح, سیٹی آئی. یہ جو ہا ہے یہ سینے سے نکلتی ہے. حمزہ زبر ہا اہ, اس کو دونوں کو آہ آہ نہیں بولنا, آہ آہ. گروپ نمبر ہمارا جو 4 ہے وہ زال, زا, زال, زا. ٹھیک ہے, اس کو نرم پڑھتے ہیں, اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں, اس کو موٹا پڑھتے ہیں, اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں حمزہ زبر زال از, حمزہ زبر زا از. دونوں میں فرق ہو گیا نا, از اور از میں. اسی طرح زواد, حمزہ زبر زواد آز. میں نے آپ کو بولا تو سب سے موٹا جو حروف ہے یہ زواد ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ حمزہ زبر زا آو, اس کو آو آو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. ہمارا جو گروپ نمبر ہے 5 وہ ہے عین اور حمزہ. حمزہ زبر عین آ, عین گلا دبا کر پڑھتے ہیں نا, اس وجہ سے آ بولنا. ہم اس کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا, آ نہیں بولنا. حمزہ زبر حمزہ آ, حمزہ زبر عین آ,
واضح ہو گیا؟ سمجھا گے نا؟ آگے ہے حروف قاف اور کاف. اس کاف کو موٹا پڑھنا ہے. جو کاف نقطوں والا ہے قرآن والا اس کو موٹا پڑھتے ہیں, جو کاف کتاب والا ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا اس کو کاف قرآن والا کہنا ہے, اس کو کاف کتاب والا کہنا ہے. کاف کینچی والا نہیں کہنا, کاف کتے والا نہیں کہنا, ٹھیک ہے؟ قاف حمزہ زبر قاف, آپ کو یہ حروف قلقلہ میں سے بھی آتے ہیں نا, قاف تا با جیم دال, جب یہ ساکن ہوتا ہے اس کو قلقلہ کرتے ہیں. اس پر اب جزم آ جائے حمزہ زبر قاف آپ کو, اور اسی طرح کاف یہ بریک ہے, اس کو پڑھنا ہے حمزہ زبر کاف اک. واضح ہو گئے؟ یہ 15 حروف ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. یہ 15 حروف ہیں جو آپس میں ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں, لیکن اپنے مخارج کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے یہ واضح ہو جاتے ہیں. آگے ہمارا سبق جو ہے, یہ جو میں بتا دوں, کل 31 تک پڑھا تھا نہیں, کہاں تک پڑھا تھا؟ چھتیس تک. یہ 37 ہے, یہ 38 ہے, یہ 39 ہے, یہ 40 ہے, یہ 41 ہے اور یہ 42 ہے. ٹھیک ہے, یہ 42 تک ہمارے لیسن مکمل ہو گئے. آگے ہمارا ہے سبق نمبر 43. اس کو میں ریز کر دوں. سٹاپ. آگے ہمارا سبق نمبر 43 ہے حروف شمسیہ. حروف شمسیہ 14 ہیں. تا پڑھیں, تا, سا, دال, زال, را, زا, سین شین, صا ضاد, طا ظا, لام نون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. ٹھیک ہے, حروف شمسیہ 14 ہیں اور یہ حروف آپ کے سامنے ہیں. اس کا مجموعہ بھی ہے, اگر آپ نے وہ لکھنا ہے وہ بھی لکھ لیں. 10 10 رازا سا, شس, زت, زالانہ. اس کا یہ مجموعہ بڑا تھوڑا سا لمبا ہے. 10 10 رازا سا, شس, زت, زالانہ. یہ اس کا مجموعہ ہے, یعنی کہ یہ حروفوں کو یاد کر لیں, باقی سارے حروف یاد ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم نے کتب جدن پڑھا, خصہ زاغدن کز پڑھا, اس کا یہ مجموعہ ہے 10 10 رازا سا, شس, زت, زالانہ. اب اگر سن لو, کسی لفظ کے شروع میں یہ حروف آ جائیں, یہ 14 حروف آ جائیں, کسی لفظ کے شروع میں یہ 14 حروف آ جائیں اور اس سے پہلے ال لگایا جائے, اور اس سے پہلے حمزہ زبر لام ال لگایا جائے, تو ال کا لام نہیں پڑھا جاتا. ال کا لام نہیں پڑھا جاتا. جیسے الرازقو لفظ ہے رازقو, اس کے شروع میں ال لگا دیا گیا تو اب اس کا لام نہیں پڑھیں گے, اس کو یہ نہیں پڑھیں گے الرازقو, الرازقو نہیں پڑھیں گے. اب دیکھو کیونکہ را اس کے اندر ہے نا, حروف شمسیہ کے اندر ہے نا, اس وجہ سے لام نہیں پڑھیں گے, حمزہ کو را کے ساتھ ٹچ کر دیں گے. بات سمجھائی نہیں؟ بات سمجھائی. لفظ ہے رازقو, اس کے شروع میں الف لام ہے. لفظ تو رازی کو را سے شروع ہو رہا ہے نا, اس کے شروع میں اگر ال لگایا جائے, حمزہ زبر لام ال آ گیا. اب اگلا ہم نے حرف دیکھنا ہے, ان 14 حروفوں میں سے کوئی حرف ہے, اگر حروف ہے تو اس کا لام نہیں پڑھنا, حمزہ کو را کے ساتھ ٹچ کر دیں. حمزہ زبر را, الرازقو, الرازقو نہیں بولنا. اسی طرح النارو, اس کو النارو نہیں بولنا, النارو, کیونکہ نون یہ اس کے اندر شامل ہے نا حروف شمسیہ کے اندر.
حروف شمسیہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ شمس کہتے ہیں سورج کو. شمس کہتے ہیں سورج کو. جب سورج آ جاتا ہے تو چاند ستارے ختم ہو جاتے ہیں, چاند ستارے نظر نہیں آتے. حروف شمسیہ جب آ جاتے ہیں تو اس کا لام نظر نہیں آتا, اس کا نام پڑھا نہیں جاتا. چاند ستارے اب بھی موجود ہیں لیکن سورج کے آ جانے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے. اس کا لام موجود ہوتا ہے لیکن یہ حروف شمسیہ کے آ جانے کی وجہ سے یہ لام پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھا گی؟ لکھ بھی لیا؟ چلیں حروف تو لکھ لیے نا, آگے لکھ لو. سٹاپ. اگلا ہمارا سبق نمبر 45 ہے نون ساکن یا نون تنوین کے قواعد. تجوید کی بنیادوں میں سے یہ ایک بنیاد ہے. اس کے 4 قواعد ہیں: اظہار, ادغام, اقلاب, اخفاء. ہم پہلے اظہار پڑھتے ہیں. اظہار ظاہر کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا, واضح کرنا. نون ساکن, یہ والا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد, یہ ہم نے جو بھی قاعدے پڑھنے یہ اس کے بعد ہی آئے گا لفظ. ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ہر ایک قاعدے کے شروع میں اسی طرح آئے گا. حروف ہلکی آ جائے. حمزہ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں. تو اظہار ہوگا. تو اظہار کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے؟ ظاہر کرنا نا, تو ظاہر کر کے پڑھنا. جیسے منہا, اس کی آواز ناک کے اندر نہیں جاتی. اس کو اس طرح نہیں پڑھنا منہا, ایسے نہیں بولنا. غنہ نہیں ہوگا, نہ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس کو واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے منہا, انہو. اب دیکھو یہ نون ساکن ہے, یہ نون ساکن ہے نا, یعنی کہ نون پر جزم ہے. آگے یہ ہا آ گیا. ہا کون سی ہے؟ یہ حروف ہلکیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ نون ساکن کے بعد یہ ہا آ گیا, اس وجہ سے یہاں پر اظہار ہوگا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح انہو نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد یہ ہا آ گئی, اس وجہ سے یہاں پر اظہار ہوگا. انہو, اس کو انہو ایسے کر کے نہیں پڑھنا. آگے لفظ ہے من خیر, نون ساکن ہے, اس کے بعد خا آ گئی. یہ خا اس میں ہے حروف ہلکی میں سے, تو اس وجہ سے اس کو من خیرن اسی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ من خیرن, من خیرن, اس کو ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ اظہار پڑھ لیا. آگے ہم پڑھتے ہیں ادغام. سٹاپ. اب ہمارا سبق نمبر 46 ہے نون ساکن یا نون تنوین کے قواعد میں سے دوسرا قاعدہ ادغام کا. اظہار کا ہم نے پڑھ لیا. اب ہمارا ہے قاعدہ ادغام کا. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. جس طرح ہماری انگلیاں ہیں, ہم ایک دوسرے کے اندر داخل کرتے ہیں تو یہ ہماری انگلیوں کا ادغام ہو گیا. اسی طرح حروف ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وہ حروفوں کا ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائے, پہلے ہم نے اظہار کے اندر پڑھا تھا حروف ہلکی آ جائے, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا آ جائے. یہاں پر ہم پڑھے حروف یرملون آ جائے. یرملون کون سے حروف ہیں؟ یہی حروف ہیں, یا, را, میم, لام, واو, نون. ٹھیک ہے؟ یا, را, میم, لام, واو, نون. یرملون یہ کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں. 1 2 3 4 5 6 حروف ہلکی بھی 6, یہ بھی 6 آ جائیں تو ادغام ہوگا. جیسے من یشاء, نون ساکن ہے, یہ نون ساکن ہے نا, اس کے بعد یا آ گیا. یا یرملون میں سے ہے نا. اسی وجہ سے اب اس نون کو نہیں پڑھنا. اب یہ نون یا کے اندر داخل ہو گیا. اب میم کو یا کے ساتھ پڑھنا. میم زبر یا, مئی, یا یا, مئی یا, شین زبر الف, مد شا, مئی یشا. ٹھیک ہے؟ یہ نون داخل ہو گیا نا اس کے اندر, اس کو کہتے ہیں ادغام. لکھ لیا؟ اب ہے
साथ वाले से लिखो। आगे जी हम पढ़ते हैं इदगाम की दो किस्में। ये हमने पढ़ा ना इदगाम। अब इदगाम की दो किस्में हैं। एक है इदगाम माल गुन्ना। इसका मतलब होता है इदगाम होगा लेकिन गुन्ने के साथ होगा। ये हुरूफे यार मालूम पढ़े थे ना हमने हुरूफे यार मालूम। अब इसी की किस्म है इदगाम माल गुन्ना। शोर ना करो असद। इदगाम माल गुन्ना यानी कि इदगाम होगा गुन्ने के साथ होगा। इन हुरूफों में से 4 हुरूफ लेते हैं। वो हुरूफ है या, मीम, वाव, नून। इसका मजमुआ है यूमिन। यूमिन ठीक है। नून साकिन या नून तनवीन के बाद या, वाव, मीम, नून हुरूफ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होगा। जैसे नफ्सिन, अन नफ्सिन। नून साकिन है, नून साकिन है ना, बोलो। नून साकिन के बाद नून आ गया। हमने यही पढ़ा था नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफे यार मलून में से या, मीम, वाव, नून 4 हुरूफ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होगा। तो इसमें नून आ गया, नून साकिन के बाद नून आ गया। अब इसको हमने गुन्ने के साथ इदगाम करना है। इसको ऐसे नहीं बोलना अन नफ्सिन, ऐसे नहीं बोलना, बोलना है अन नफ्सिन। अब इस नून को नहीं पढ़ना। जिस तरह मई या शाम में नून नहीं पढ़ा था ना, इसी तरह इसको नून नहीं पढ़ना, आइन को नून के साथ मिला देना है। इस नून का नून में आपस में इदगाम हो गया। ठीक हो गया, अन नफ्सिन। अच्छा जी, या, मीम, वाव, नून ये 4 हुरूफ निकले तो बाकी कौन से बचे? रा और लाम। रा और लाम बचे ना। 6 हुरूफों में से 4 निकल गए, बाकी 2 रह गए। तो इसमें होगा इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम की 2 किस्में मैंने बताई थी, इदगाम बिला गुन्ना यानी कि इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ने के बगैर होगा। अब हम पढ़ते हैं नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफे यारमा नून में से रा या लाम आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। ठीक है, यानी कि गुन्ने के बगैर होगा। अब इसकी हम मिसाल पढ़ते हैं मिन रिबा तिन। मिर रिबातिन, इसको मिर रिबातिन नहीं बोलना, मिर रिबातिन। क्यों? नून साकिन है, ये नून साकिन है। तो वजह नहीं आपकी असल। नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? बात कर तो खामोश हो जाना, तो से पढ़, इधर आ जा। इसमें तो उधर चला है। नून साकिन के बाद रा आ गई तो इसमें इदगाम होगा बगैर गुन्ने के होगा, मिर रिबातिन। इसी तरह दूसरा जो मिसाल है ये है मिल्लदुन्हु। दुन्हु, मिल्लदुन्हु, ये नून साकिन है, आगे लाम आ गई तो इसको बोलना है मिल्लदुन्हु। मिल्लदुन्हु नहीं बोलना, मिल्लदुन्हु। इदगाम ये नून नहीं पढ़ते लाम की वजह से, यार मालूम में से आ गया। ये है कहना। इदगाम का हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं इकलाब का। साथ वाले से लिख लो, इकलाब। इकलाब, इनकलाब। इनकलाब का मतलब भी बदलना, इकलाब का मतलब भी बदलना। इमरान खान ने कहा था ना इकलाब लेकर आऊंगा, इनकलाब लेकर आऊंगा। अब देखो जी, मैंने सदा आपको बोला इधर आ जा, इधर आ। स्टॉप है, इकलाब, स्टॉप करो।
تو جو کر لیا کر. اب ہمارا جو اگلا قاعدہ ہے یہ اقلاب کا ہے. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل کر پڑھنا. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا. تو اقلاب با کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. با کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. نون کو, نون یا نون تنوین ہے نا, نون یا نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. لفظ ہے من بعدی, درمیان اوپر سے چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے, اقلاب کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں من بعدی. لفظ نون نہیں پڑھتے, ایسے بولتے ہیں. من بعدی ایسے بولتے ہیں نا, من بعدی. اب نون نہیں پڑھا نا, کیوں نہیں پڑھا؟ اقلاب کی وجہ سے. یہ قاعدہ ہے, اس وجہ سے ہم نون نہیں پڑھتے, مم بعد بولتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایسا قرآن پاک پکڑتے ہو کہ جس کے بعد اوپر میم نہیں لکھا ہوا, ہمارے پاکستان میں میم لکھا ہوا ہے, تو اگر ایسا باہر کے ملک کے اندر یا عربی قرآن پاک یا کوئی اور ایسا کوئی قرآن پکڑتے ہو یا کوئی حدیث پکڑتے ہو, نون ساکن یا نون تنوین کے بعد, دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر با آ جائے تو آپ نے اس پر ہمیشہ اس نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے. مم بعدی. یہ نون ساکن یا نون تنوین کے قاعدوں میں سے سب سے چھوٹا کا یہ قاعدہ ہے اقلاب کا. اس میں 6 حروف, اس میں بھی 6 حروف, اس میں 1 حرف. ریز کر دوں؟ اسٹوب. حروف یرملون, اس کے اندر کیا ہے؟ حرف با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. اخفا سے مراد غنہ نرمی کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو حروف بچتے ہیں وہ میں آپ کو ادھر لکھ دیتا ہوں. تا, سا, جیم, دال, زال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, تا, ظا, فا, قاف, کاف. بس. ٹھیک ہے, آن کریں. اخفا کا مطلب ہے چھپانا, لکانا. کیسے نا کسی چیز کو لکا لینا, چھپا لینا. اس میں نون ساکن یا نون تنوین کو چھپایا جاتا ہے غنہ کر کے, ناک کے اندر چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے چھپاتے ہیں اس کی مثال سن لو. انزلا, لفظ انزلا. اسی طرح ینظرون. ٹھیک ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکے کے اندر ہم نے پڑھا تھا, حروف اظہار کے اندر پڑھا حروف ہلکی حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. یرملون کے اندر ادغام کے اندر پڑھا تھا حروف یرملون. اقلاب کے اندر پڑھا حروف با. ان تینوں کے حروفوں کے علاوہ جو پہلے اخفا جس نے بیان کرنا ہے اس کو پہلے 3 قاعدے یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. 3 قاعدے یاد ہوں گے مطلب اس کو اخفا بھی یاد ہو گیا. اظہار
والے حروف حروف حلقی، ادغام والے حروف حروف یرملون، اقلاع والا حرف حرف با. ان با یہ 6 6 7 12 3 1 13 حروفوں کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ اخفا والے حروف ہیں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی حروف یرملون اور حرف با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. اخفا سے مراد ہے غنہ کرنا نرمی کے ساتھ. وہ حروف میں نے آپ کو آگے سامنے لکھ دیے، تا زا جیم دال زا زا سین شین صا ضا طا ظا فا قاف کاف. ٹھیک ہے، یہ حروف ہیں اخفا والے. اب دیکھو نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے ان ضلع پر نون ساکن، اس کے بعد کیا آ گیا ہے زا. تو زا اس میں ہے، مطلب یہ آپ دیکھ لو زا حروف حلقی میں آتا ہے نہیں، یا جو ہے زا حروف یرملون میں آتا ہے نہیں، جو زا ہے یہ حرف با میں آتا ہے نہیں، مطلب اس پر اخفا ہونا ہے. اس کو ایسا بولنا ہے اون ضلع، آواز ناک کے اندر چھپی، آواز ناک کے اندر چھپی نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اخفا کرنا. ضلع، اس کو ضلع نہیں بولنا، میں نے کہا نرمی کے ساتھ. اخفا سے مراد غنہ کرنا ہے لیکن نرمی کے ساتھ کرنا. ضلع ینظرون، نون یا کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ضا آ گیا. ٹھیک ہے، اگر میں نے کہا یہ حروف اگر آپ کو یاد نہیں ہوتے ان تینوں حروفوں کو دیکھ لو. یہ ضا حروف حلقی میں سے ہے نہیں، حروف یرملون میں سے ہے نہیں، حروف حرف با میں سے ہے نہیں. تو اس پر کیا کرنا ہے اخفا کرنا ہے. نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھنا ہے، جیسے ینظرون. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نون ساکن اور نون تنوین کے سارے قواعد ہو گئے. آگے ہم صرف ایک چیز ہم پڑھ کر چھٹی کرتے ہیں، اور یہ چیز بڑی اہم ہے. اس چیز پر مجھے موٹر سائیکل انعام ملی تھی ایکسپو سینٹر میں. میں کہتا ہوں آپ کو بھی موٹر سائیکل ملے. یہ جو علم ہے یاد کرو، کسی موقع پر کام آ جاتا ہے. ایکسپو سینٹر میں جمعیت طلبہ کے حوالے سے انہوں نے ایک پروگرام کیا، ادھر کوئز پروگرام ہوا، سوال و جواب ہوئے. تو اس میں تقریباً ہم 6-7 لوگ تھے. ہمیں بلا کر اسٹیج پر بلایا گیا کہ آپ آؤ، آپ سے سوال کرتے ہیں، جو ٹھیک جواب دے گا اس کو ہم موٹر سائیکل انعام دیں گے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم ادھر پہنچے، انہوں نے سوال کیا کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام بتائیں. عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام بتائیں. کسی نے 1 بتایا، کسی نے 3 بتایا، کسی نے 4 بتائے. 4 سے کوئی آگے نہ بڑھا تو میں نے الحمدللہ سارے سنا دیے. تو مجھے موٹر سائیکل انعام ملی. نہیں وہ پہلے تھی، تقریباً 3-4 سال پہلے. یہ میٹرو کی موٹر سائیکل تھی، چائنا کی. تو وہ اخبار کے اندر بھی تصویر آئی، رسالے کے اندر بھی تصویر آئی. تو وہ پھر میں موٹر سائیکل لے کر آگے سیل کر دی. 40,000 کی بکی تھی. 40,000 کا فائدہ ہوا تھا. یہ میں یہ یاد کیے تھے. اب دیکھیں ہم سیرت صحابہ پڑھتے ہیں. سیرت صحابہ میں سے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہے جنت کی. دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو بشارت دے دی تھی کہ آپ جنتی ہو. وہ 10 صحابہ کون سے ہیں؟ 10 صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب سیدنا ویسے ہی رضی اللہ، ویسے ہی عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی،
طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، ٹھیک ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص. یہ سب نوٹ کر لو، گھر جا کر یاد کر لینا. سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی تھی. صحابہ تو سارے جنتی ہیں نا، صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن ان صحابہ کرام کو نبی پاک نے بارہا یہ بیان کیا کہ آپ بھی جنتی، آپ بھی جنتی، آپ بھی جنتی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 صحابہ خلفائے راشدین میں سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، آگے سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح. یہ 10 صحابہ کرام ہیں. ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں آپ کو، آسان سا طریقہ ہے. ان کی جوڑیاں بنا لو، پہلے 4 کی، خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب کو یاد ہے نا. آگے طلحہ زبیر، لفظ شروع میں لے لو، طلحہ زبیر، یہ 2 صحابہ اکٹھے نام ان کے آئیں گے، طلحہ اور حضرت زبیر. ٹھیک ہے، آگے ہے سعد سعید. سعد سعید ملتے جلتے نام ہے، صرف یا کا فرق ہے. سعد سعید، طلحہ زبیر، سعد سعید، یہ 8 نام یاد ہو گئے. پہلے 4 تو آپ کو پہلے یاد ہے، طلحہ زبیر سعد سعید، 8 نام یاد ہو گئے. آگے ہے عبد الرحمن بن عوف ابو عبیدہ، عبد الرحمن ابو عبیدہ، عبد الرحمن بھی عین سے شروع ہوتا ہے، عبیدہ بھی عین سے شروع ہوتا ہے، عبد الرحمن ابو عبیدہ. ان عین سے شروع ہونے والے یہ جو ہے، باقی ان 6 میں سے نہیں ہے کوئی بھی. ادھر ہے حضرت عثمان، عمر، حضرت علی، یہ عین سے شروع ہوتے ہیں. لیکن جو باقی 6 ہیں نا، میں نے کہا ان کی 2 جوڑیاں بنا لو، پہلے 4 کی اور اسی طرح آخری 6 کی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو عبیدہ. یہ 10 صحابہ کرام. تو کسی موقع پر بیان کرنا، پھر آپ کو انعام بھی مل جائے گا، پھر استاد کو یاد کرنا. چلیں ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کی یہ کلاس مکمل ہو گئی. کل ہماری یہ آخری کلاس ہوگی، تو کل پھر ہماری پارٹی بھی ہوگی. ہم مزید جلدی پڑھیں گے اور اسی طرح تاکہ ہم کھا پی بھی لیں. ہم 9 بجے پوری کلاس شروع کر دیں گے. تو کتنے بجے کھائیں؟ آتے ساتھ ہی؟ ہاں نہیں، ظہر کے بعد نہیں، آتے ساتھ اگر کھائیں گے جو چیزیں گرم ہوگی وہ گرم رہیں گی، فوراً کھا لیں. جو ٹھنڈی ہونے والی ہو